زندگی، صحت، خوشی، کامیابی اور امن کی دعاؤں کے ساتھ سلامتی بھرا سلام قبول کیجیے. پروگرام ہم نوجوان، پروڈیوسر کلیم اللہ شیخ. اسٹوڈیو انجینئر سید بشارت حسین. آپ کی سماعتوں کو چھوتی ہوئی اس آواز کو کہتے ہیں نورین ناز، اور یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان خیرپور کی. نوجوان ساتھیوں، اس پروگرام میں آپ کو آپ کی پسند کے سلسلے سننے کو ملتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس پروگرام کے ذریعے معلومات حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئے نئے سلسلے ہم آپ کی سماعتوں تک پہنچائیں. پروگرام کے سٹارٹ میں ایک بات آپ سے شیئر کروں گی. خود پہ بھروسہ رکھنے والے لوگ دوسروں کو کامیاب ہوتا دیکھ کر جلتے نہیں ہیں. در حقیقت وہ ان کے ساتھ مل کر ان کی کامیابی کا جشن مناتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ بری بات کہیں. ایک بات اور یاد رکھیں کہ زندگی میں دوسروں کو نیچے دھکیلنے کی نہیں بلکہ اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی تدبیر کریں. اپنے آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائیں، محنت کریں، جستجو کریں، اپنے آپ کو منوائیں، اپنے آپ کو کندن منائیں. چلیے جی، یہ تو تھی بہت ہی خوبصورت بات پروگرام کے اسٹارٹ میں. سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے آپ کے لیے جذبوں سے آگے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے پروگرام ہم نوجوان کے سلسلے جذبوں سے آگے میں آپ کا ہوسٹ ہمایوں سیال حماد اللہ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو حماد صاحب، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ریڈیو پاکستان کو کہ آپ نے ایز اے سوشل ورکر کون کون سی سروسز پرووائڈ کی سیلاب زدگان کو؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کا، اور میں تمام ریڈیو پاکستان کے معزز جو یہاں جاب کرتے ہیں ان کو بہت بہت شکریہ، مجھے یہاں مدعو کیا آپ لوگوں نے. اور دوسرا یہ کہ جو ہماری سروسز آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا الیبوریٹ کروں گا کہ اس صورتحال میں انہوں نے کیا کیا سر انجام کام دیے ہیں، اور ہم نے اب تک کون کون سی چیزیں جو ہیں سر انجام دی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کو ریلیف پہنچا جائے اور ان کی مدد ہو سکے اس برے حالاتوں میں. تو فرسٹ آف آل ہماری جو کوشش رہی ہے تاکہ ضلع خیرپور ہماری رہائش گاہ ہے اور مین مرکز ہے ہماری سوسائٹی کا، تو ہم نے کوشش کی ہے کیونکہ جو ہمارا خیرپور بہت ہی متاثر ہوا ہے بالکل حالیہ بارشوں کی وجہ سے. حالیہ صورتحال جو ہیں، لوگوں کے گھر جو ہیں تمام وہ ختم ہو چکے ہیں، اور بے روزگاری آپ کی فلڈ کے حوالے سے بہت بڑھ گئی ہے. تو پورا سسٹم جو ہے ایک پورا جو ہے سسٹم جو ہے ایک عام جو روٹین ہوتی ہے ہماری کہ بندہ جاب پہ جائے یا کچھ کرے یا کام، ایک مزدور جو ہے وہ مزدوری پر جائے، تو یہ سسٹم جو ہے یہ پورا جو ایک پورے مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو چکی ہے. فلڈ کے حوالے سے پہلے تو سچویشن یہ تھی، پانی ہر طرف ہم نے دیکھا. ہم گاؤں میں گئے، دیہاتوں میں گئے، ہم شہروں میں بھی، حتیٰ کہ شہروں میں بھی یہ سچویشن تھی کہ 4-5 فٹ جو ہے روڈ رستوں میں لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ پانی تھا. تو لوگ نہ باہر نکل سکے کہ نہ کوئی چیز جو ہے گھر کے اندر لوگ کر سکے، نہ کھانا پکا سکتے تھے، نہ عام جو روٹین ہے وہ فالو کر سکے تھے. اچھا، تو حماد اللہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ جب ایسی مطلب گہما گہمی والی سچویشن تھی، نہ جانے کا راستہ تھا نہ آنے کا راستہ تھا، ہر طرف فلڈ ہی فلڈ، تو آپ نے کیسے لوگوں تک کمیونیکیٹ کیا؟ اس میں آپ کیسے نکلے، کیسے پہنچے؟ ان کمیونیکیشن کو جو ہیڈلز تھی وہ کیسے آپ نے ان کو پار کیا اور فلڈ افیکٹز تک پہنچے؟ اچھا، تو بیسک کمیونیکیشن جو ہی ہمارے کافی جو ہے سوشل میڈیا پر اور موبائل وغیرہ پر ہم یوز کرتے ہیں. تو جو ہمارے دوست تھے ان سے ہم نے رابطہ کیا جو گاؤں میں رہتے تھے بیسیکلی. تو انہوں نے ہمیں سچویشن کا آگاہ کیا کہ یہاں جو ہے اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو ہم نے ان سے پہنچنے کے لیے ہم نے بہت ساری کوششیں کی ہیں، حتیٰ کہ ہمیں جو بوٹ ہوتی ہے تو وہ ہم اس پر بھی چڑھ کے ہم ان کی طرف پہنچے، اور وہاں جو ہے ہم نے جو کام کیے ہیں وہ سر انجام دیے ہیں. اس میں سے میں آپ کو نوٹ کرتا جاؤں گا جو ہماری جو سروسز آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے جو
اب تک ہم نے سر انجام کام دیے ہیں. ہم نے الحمدللہ نان جو ہیں 9 جو ہیں وہ فوڈ ڈرائیو کیے ہیں مختلف ایریاز میں, جس میں ایریا جو ہم نے کور کیے ہیں وہ ڈسٹرکٹ خیرپور کے ارد گرد ایریا تھے. کوٹ ڈیجی, ٹھیڑی, گمبٹ, خیرپور خود جو ضلع ہے ہمارا تالکہ بھی, اور جو ہے سکھر کے ارد گرد کے ایریا. تو ہم نے وہاں سچویشن یہی دیکھی. ہم نے 9 جو ہیں فوڈ ڈرائیو کیے ہیں, جو ہم نے پریپیئر فوڈ جو ہے تیار کر کے ایک یہاں سٹی میں ہم وہاں لے کے گئے پوری ٹیم کے ساتھ. تقریباً وہاں بچوں کا کھانا بھی تھا, جو ڈرائی فروٹ ہوتا ہے, ان کے ملک ہوتا ہے, بسکٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور جوسز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ ہم نے پرووائڈ کیے. تقریباً ہم نے جو ایک پیکٹ بنایا وہ 1500 لوگوں کے لیے بنایا, اس سے بھی زیادہ. دوسرا جو ہے وہ ہم نے 2 جو ہیں وہ راشن ڈرائیو کیے ہیں. راشن ڈرائیو میں ہم نے جو آٹا, جو کیونکہ سچویشن ایسی ہے لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, تو وہ کیسے سروائیو کریں اس دور میں, اس سچویشن میں. تو راشن ڈرائیو ہمارا دوسرا پیورٹی رہی کہ ہم جو ہیں پریپیئر فوڈ کے بعد پہلے تو یہ پریپیئر فوڈ ہم پہنچا سکیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا ریلیف مل سکے. بالکل. راشن ڈرائیو ہم نے 2 کی, جو ہم نے 150 تک جو ہیں وہ لوگوں کا اپروچ کیا, بیگس بنائے, جو تقریباً اس میں آٹا, چاول, جو ضرورت جو چیزیں ہیں, دال, وہ اس میں پرووائڈ تھیں. دوسرا ہم نے کپڑوں کا ایک ڈرائیو چلائی, جو اس میں فیمیل آئٹمس تھے, بچوں کے لیے کپڑے تھے, چادریں تھیں, جو ان کو تھوڑا رات کو جہاں ان کو چینج کرنے میں, صفائی ستھرائی میں تھوڑا ہیلپ مل سکے. یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی, کیونکہ جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی کیمپس میں ڈرائیو پہ جاتے ہیں تو صرف راشن لے کے جاتے ہیں, یا فوڈ وہاں پہ دیگیں وغیرہ بنی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن آپ نے اس میں فیمیلز کو کنسیڈر کر کے ان کے بھی آئٹمس ڈالے ہیں, کیونکہ بہت ساری NGOs یہاں کیا ہوتا ہے جنرلی جب ہم بھی نکلتے ہیں شروع میں تو ان چیزوں پہ خیال نہیں کرتے ہیں. تو تمام زبردست آپ نے یہ کیا کام کیا ہے. تو میڈیکل کیمپ پہ کون سا آپ نے پھر اچھا, ہم نے یہ جو ڈیوریشن تھی ہم نے کھانا پہنچایا, کپڑے جو ہے وہ, اس کے بعد ہم نے یہ آبزرو کیا کہ جہاں لوگوں کی پانی کھڑے ہونے سے یا بارشوں کی وجہ سے بیماریاں زیادہ پھیل رہی ہیں. ہم نے جہاں فیلڈ میں کام کیا تو وہاں ہم نے دیکھا کہ بیماریاں جو ہیں وہ گھر کر چکی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے یہ جو ہے ڈیوریشن کے بعد ہم میڈیکل کیمپ کی طرف آئے, ایک چین چلانا سٹارٹ کر دی. ہم نے الحمدللہ اس وقت کل بھی ہماری کیمپ تھی, میڈیکل کیمپ, وہ ببرلو میں, جو خیرپور کے نزدیک ایک گاؤں ہے ببرلو میں, وہاں ہماری کیمپ بھی الحمدللہ 4 ہم میڈیکل کیمپ کر چکے ہیں, جہاں ہم تقریباً 1200 سے زیادہ 1500 سے زیادہ پیشنٹ جو ہیں ان کو فری میڈیسن اور ٹریٹمنٹ ہوم ٹو ہوم ہم دے چکے ہیں. ہماری کوششیں یہی ہے. اور جو ہم نے ایریا جو کور کیے ہیں, ببرلو میں نے آپ کو بتایا, دوسرا گمبٹ جو ہے بہت ہی متاثر علاقہ اب بن چکا ہے. اس کے بعد جو ہے خیرپور اور ٹھیڑی اور کوٹ ڈیجی سائڈ. تو یہاں ہم 4 میڈیکل کیمپ جو ہیں وہ لگا چکے ہیں اس وقت. صحیح. اچھا حمد اللہ, تو یہ جو آپ نے میڈیکل کیمپس لگائی یا راشن ڈرائیو یا ڈونیشن, تو کیا فرینکلی آپ ایسے بتا سکتے ہیں کہ ان کی ڈونیشنس یا وہ سب آپ اپنے جیب سے کرتے تھے, یا کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے تھے یا اپنی طرف سے وہ چیزیں پرووائڈ کرتے تھے؟ اس کا جواب میں دینا چاہوں گا. ہم نے جو ہے شروع میں جیسے ہی یہ صورتحال چل رہی تھی تو ہم نے ڈونیشن ڈرائیو اسٹارٹ کر دی. اپنے سوشل جو آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے ہم نے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کو, اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو اپروچ کیا تاکہ یہ سچویشن پر ہم تھوڑا بہت قابو کر پائیں, ہماری مدد کریں. تو ہمارا جو ہے بہت سپورٹ رہا ہے. جو لوگ ہیں ہم نے سپورٹ کیا, ڈونیشن کیا, وہ 50 روپے ہو یا 500 روپے ہو یا 50,000 ہو, تو انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے تھوڑا یا زیادہ. تو میڈیکل کے حوالے سے ہم نے PPHI جو پاکستان کا ایک میڈیکل ادارہ ہے, انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے اس حوالے سے. اور جو نامور جو ہیں ضلع کے جہاں دوسرے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اس حوالے سے. صحیح حمد بھائی, یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی ایسے نوجوان ہیں جو اپنے پریارٹیز کو گھر کی چھوڑ کے اور لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. تو ریڈیو پاکستان کی طرف سے میں آپ کو شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے اپنے آرگنائزیشن کو ایلابوریٹ کیا کہ آپ نے کیا کیا کام کیا ہے. اس پلیٹ فارم سے, ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے, آپ پاکستان کے دوسرے نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے, کیونکہ یہ
پروگرام اس وقت پورے پاکستان میں سنا جا رہا ہے, ہر نوجوان سن رہا ہے, تو آپ ان نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنی طرف سے؟ اچھا, میرا جو میسیج ہے پورے نوجوانوں کو, بزرگوں کو, اور جو مرد حضرات ہیں, خواتین بھی, تو ان کو میسیج یہی ہے کہ جو صورتحال ہے ہمارے ملک میں, تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہے. تو میں گزارش کروں گا سب سے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر جتنی ہو سکے آپ سے وہ مدد کریں دوسروں کی, کیونکہ آپ کے 5 روپے یا 10 روپے یا 15 روپے آپ کے دینے سے ایک دوسرے بندے کو نوالا ملتا ہے, اس کی بھوک مٹتی ہے, یا اس کی فائنینشلی یا کوئی بھی حوالے سے مدد ملتی ہے, تو یہ بہت بہتر ہوگا. اور یہ صرف یہاں دنیا کے لیے نہیں, آپ کے آخرت کے لیے بھی بہت اجر کی نشانی ہے. آپ ریڈیو پاکستان آئے, بہت ساری اچھی اچھی باتیں کی, ہمیں اپنا ٹائم دیا, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ حماد اللہ صاحب. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے یہاں ہمیں مدعو کیا اور یہ میسیج جو ہے دوسروں تک تو پہنچایا. نوجوان ساتھیوں, ابھی آپ نے سلسلہ سنا جذبوں سے آگے. آج کے اس پرآشوب اور